اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے انصاف ہاؤس کراچی میں وفاقی وزیر اسد عمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ دیکھنے کے لیے آیا اور جس وقت سندھ کے عوام جو ہیں یہ مہنگا آٹا خرید رہے تھے، نیب کی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ 20 ارب روپے کا گندم جو ہے اس کی چوری ہو رہی تھی اور بقول سندھ حکومت کے اس کو چوہے کھا گئے تھے. اب پتہ نہیں یہ چوہے جو ہیں یہ انسانی نوعیت کے چوہے تھے یا یہ چوہے ویسے ہی چوہے تھے جس طریقے سے کوئی فالودہ والا ہے، کوئی ربڑی والا ہے جس کے پاس سے اربوں روپے ان کے نکل آتے ہیں. تو اس کا سوال جو ہے یہ ساری عوام، سندھ کی عوام اس کے جواب کی منتظر ہے. ہم یہ سندھ کی اسمبلی کے اندر ظاہر ہے اس بات کو اٹھا رہے ہیں، پہلے بھی اٹھایا گیا ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کے اوپر نیشنل اسمبلی میں بھی بات ہوگی. لیکن علی حیدر زیدی صاحب ابھی آ جائیں گے، ان سے بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر قانونی کارروائی کے لیے بھی جو بھی پٹیشن بنانے کی ضرورت ہے وہ کی جائے. تو ایک تو یہ چیز میں نے آپ سے بات کرنی تھی. دوسری ایک عجیب و غریب چیز کل دیکھنے میں آئی. آپ کو پتا ہے کہ میں جس وقت کورونا کی بات کرتا ہوں تو میں اس کے اندر سیاست کو بالکل نہیں لے کے آتا اور نہ میں کوئی تفریق کرتا ہوں کسی بھی صوبے کے درمیان. لیکن میں نے ایک سادہ سی بات قوم کے سامنے رکھی اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں میں اس موقع پہ پاکستان کی قوم کو جنہوں نے بہت تعاون کیا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ آج سے 6 ماہ پہلے عالمی ادارے بلومبرگ کی رپورٹ چھاپی گئی. انہوں نے کہا پاکستان میں 10 سال لگیں گے لوگوں کو ویکسین لگانے کے لیے اور 31 مئی کو ہم نے ہدف سیٹ کیا کہ اس سال کے آخر تک ہم نے 7 کروڑ پاکستانیوں کو مکمل طور پہ ویکسینیشن کرنی ہے اور الحمدللہ وہ ٹارگٹ پورا ہوا. 7 کروڑ 15 لاکھ لوگوں کی مکمل ویکسینیشن جو ہے وہ دسمبر 31 تک پوری کر دی گئی، مکمل کر دی گئی. ساتھ ہی میں نے اس کا ذکر کیا ایک سچائی کا ذکر کیا کہ اس ویکسینیشن کی مہم کو کرنے کے لیے وفاق کی حکومت نے اپنے بجٹ سے اضافی 250 ارب روپے جو ہیں وہ خرچ کیے اور 250 ارب روپے سے یہ تمام پاکستان کے شہریوں کے لیے انتظام کیا گیا. یار اس کو گروپاد ہونا یار. یہ پاکستان کے عوام کے لیے 250 ارب روپے کی ویکسین کا انتظام کیا گیا اور بلا تفریق کہ کس صوبے سے ان کا تعلق ہے ان وفاق نے ہر پاکستانی شہری کے لیے اس کا انتظام کرنے کے لیے کوشش کی. اس کے بعد بلاول زرداری کی ہمشیرہ جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ صوبے کو قانون میں بندش ہے کہ وہ ویکسین نہیں خرید سکتے. تو میں چاہوں گا کہ سندھ کی حکومت اس کی ضرور وضاحت کرے کہ وہ کون سا قانون ہے جو سندھ کی حکومت کو اپنے شہریوں کے لیے ویکسین خریدنے سے روکتا ہے. اور یہ میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی ایسا قانون ہے جس کی ہمیں آج تک خبر نہیں ہوئی، ہم نے بڑے قانونی ماہرین سے پوچھا، کسی قانونی ماہر کو اس قانون کا نہیں پتا کہ جس کے ذریعے ایک صوبہ اپنے شہریوں کی دفاع کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے ویکسین نہ خرید سکے. اگر ایسا کوئی قانون ہے تو ہم اس کو فی الفور تبدیل کریں گے. ان کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم قومی اسمبلی میں لے جاتے ہیں اور اس کو تبدیل کراتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صوبے بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں اس میں. لیکن ظاہر ہے ہم نے کسی صوبے کا انتظار نہیں کیا. جیسے میں نے کہا کہ تفریق کی اور وزیر اعظم کی احکامات کے مطابق 250 ارب روپے اس مشکل حالات کے اندر IMF کا پروگرام ہوتے ہوئے اس کے باوجود وفاق نے خرچ کیا تاکہ پاکستان کے عوام کی صحت کی حفاظت کی جا سکے. ساتھ ساتھ میں کیونکہ کورونا کی بات کروں چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں، آج صبح میں نے ٹویٹ کیا ہے، واضح نشانات نظر آ رہے ہیں کہ اومیکرون کی وجہ سے ایک نئی جو ہے وہ لہر آ رہی ہے پاکستان کے اندر. اس لیے آپ سب لوگ جو ہیں اپنی حفاظت کریں اور یہ سب جہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اس وقت ماسک پہن کے بیٹھنا چاہیے اور یہ بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں تنبیہ کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں. تیسری آخری لیکن شاید سب سے اہم چیز جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، سندھ میں پہلے بھی مقامی حکومت کا جو قانون موجود ہے وہ قانون جو ہے وہ کسی طور بھی پاکستان کے آئین کے اندر
جو لکھا ہوا ہے 140A کے اندر کہ ایک ایسا بلدیاتی نظام ہوگا جو مالی، سیاسی اور انتظامی طور پر خود مختار ہوگا. کسی صورت بھی سندھ کا پرانا جو قانون تھا وہ اس شرط پر پورا نہیں اترتا تھا اور ہمارے خیال میں وہ غیر آئینی تھا. اسی لیے اس کے اوپر پٹیشن فائل کی گئی. ایک MQM نے بھی پٹیشن فائل کی. تحریک انصاف کی پٹیشن میں خود ذاتی طور پہ وزیر اعظم عمران خان پٹیشنر ہیں، میں اس کا پٹیشنر ہوں، اور عامر کیانی صاحب جو سپر سیکرٹری جنرل تھے وہ پٹیشنر ہیں، اور وہ کورٹس کے پاس معاملہ پہلے سے موجود تھا. اب انہوں نے جو ترمیم کی اور اس کے بعد سے جو یہ فیصلے کرتے رہے، یہ تو جو رہی صحیح بلدیات کے پاس، مقامی نمائندوں کے پاس اختیارات تھے، یہ اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ غیر آئینی ہے، یہ نامکمل جمہوریت ہے، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں یہ پاکستان کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں. اور کیا وجہ ہے میری، میں یہ کیوں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک فیڈرل نظام ہے، اس کے اندر صوبوں کے پاس پہلے سے بھی اختیارات تھے، مزید بہت اختیارات کے اندر اضافہ کیا گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے، جس کے اندر کچھ شاید دوبارہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوارڈینیشن آپس میں ربط کیسے بہتر کیا جا سکے، لیکن مجموعی طور پہ ایک اچھی چیز تھی کہ صوبوں کو زیادہ اختیار دیا گیا. لیکن جس طریقے سے پاکستان میں مختلف صوبوں میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف علاقوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سارا اسلام آباد سے نہ چلایا جائے بلکہ اختیارات صوبوں کے پاس بھی ہوں. اسی طریقے سے تمام صوبوں کے اندر بھی یہ صورتحال موجود ہے. آپ پنجاب میں شروع کر لیں تو سرائکی علاقے سے آپ شروع کرتے ہیں، پھر پنجاب کا درمیانی سارا وسطی پنجاب کا سارا ایریا آتا ہے، اور اس کے بعد آپ شمالی پنجاب میں جاتے ہیں، وہاں پر ہند کو بولنے والوں کی بڑی تعداد ہے. آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایک طرف سرائکی بولنے والے ملیں گے، ایک طرف ہند کو بولنے والے ملیں گے. پشتو بولنے والوں کی ظاہر سب سے بڑی تعداد ہے وہاں پہ. پشاور میں پشاوری بولنے والے بہت سارے ہیں. اس کے بعد بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان کے اندر پشتو بولنے والے، براہوی بولنے والے، بلوچی، ظاہر سب سے زیادہ بلوچ ہیں، بلوچی بولنے والے وہاں پہ موجود ہیں. اور اچھا، وہاں پہ مکران ڈویژن کی ایک الگ ہی وہاں پہ ثقافت ہے اور ایک الگ مزاج ہے. اسی طریقے سے سندھ کے اندر جو ہے وہ تو پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شہری اور دیہی جو ہے وہ دو الگ الگ تفریق کی ہوئی ہے. تو جب تک ہم اختیارات مقامی سطح تک نہیں پہنچائیں گے تو لوگوں کی اپنی جو سیاسی شناخت، اپنی سیاسی جو ان کو اختیارات چاہیے وہ ان کو نہیں ملیں گے. تو آپ پاکستان کے اندر ٹینشن کریٹ کر کے رکھیں گے. آپ پاکستان کے اندر ایسا ایک سیاسی نظام رکھیں گے جس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی حصہ پاکستان کا اور پاکستانیوں میں سے کوئی نہ کوئی گروہ یا فریق جو ہیں وہ غیر مطمئن نظر آئیں گے. اس لیے پاکستان جیسے ملک کو چلانے کے لیے، جہاں لوگ مختلف، ظاہر ہے اردو قومی زبان ہے، سب اردو بولتے ہیں اور یہ بہت ہماری ایک قدر مشترک ہے، لیکن اس کے علاوہ مادری زبانیں لوگوں کی مختلف ہیں. اسی طریقے سے مختلف علاقوں کی مختلف ضروریات ہیں. تو ہمارے خیال میں یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، جمہوریت کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے مقامی حکومت کے نظام ہو جس کے اندر بلدیات جو ہیں وہ خود مختار ہوں، آئین کی روشنی کے اندر ان کے پاس جو اختیارات ہونے چاہیے وہ ہو موجود. اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد میں جو قانون سازی کی ہے وہ اسی معیار پہ پوری اترتی ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا، ہم ابھی دوبارہ میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، ہم یہ اسمبلیوں میں بھی اٹھاتے رہیں گے، ہم یہ آواز سندھ کے ہر شہری تک بھی پہنچائیں گے، اور ہم قانون کا دروازہ جو ہے اور کورٹ کو دستک ہم نے پہلے بھی دی ہے، اور مزید میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پٹیشن تیار کی جا رہی ہے اس نئے قانون کے خلاف پٹیشن فائل کرنے کے لیے. تو یہ 3 اہم چیزیں تھیں جس کے لیے آج یہاں پر میں آیا تھا. میں اسی پر احترام کرتا ہوں اگر کوئی سوالات آپ کے. جی اسد عمر صاحب، سوال یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ضمنی بجٹ پیش کر کے 350 ارب روپے کے ٹیکس لگائے، تو پبلک تو ویسے ہی بدحال ہے، جو یہ آپ کا اقدام ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں عوام کی مشکلات میں اور اضافہ نہیں کرے گا؟ دیکھیں، اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے ایک IMF پروگرام کے ذریعے اس وقت ملک چل رہا ہے، اور پچھلے یہ بدقسمتی سے ہماری تقریباً 30 سال سے زیادہ یہی صورتحال ہے کہ تقریباً تمام ہی وقت جو ہے وہ IMF پروگرام میں ہی پاکستان ہوتا ہے. اس پروگرام کے تحت ان کی جو ڈیمانڈز تھیں، اس ڈیمانڈز کے اوپر ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، ضروریات کو، عوام کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नेगोशिएशंस की, बड़ी देर तक ये नेगोशिएशन चली और वो जो हदफ था उसको कम करने में भी कामयाब हुए, तो वो 700 अरब रुपए से कम करके तकरीबन 343 अरब रुपए हैं। उस 343 अरब रुपए में से भी जिस तरीके से उन्होंने किया है, 262 अरब रुपए के ऐसे टैक्सेस लगे हैं जिनका रिफंड मिल जाएगा और या वो एडजस्टेबल हैं आपके दूसरे टैक्सेस के अगेंस्ट। तो इसका मतलब कि उन 262 अरब का कोई बोझ अवाम तक नहीं पहुंचेगा, वो एक सिस्टम के रिफॉर्म के लिए किए जा रहे हैं। कराची में इंसाफ हाउस में वफाकी वजीर असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आपने लाइव मुलाहिजा किया।